آپ کا بچہ آپ کا شرابی ہے، جواری ہے، شرابی ہے، ہر وقت موبائل میں گانا اور فلم اور ڈانس یہی سب دیکھتا ہے اور لگا رہتا ہے گیم کھیلنے میں، تو آپ کا بچہ مرنے کے بعد آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ وہ خود اپنے لیے نہیں کر رہا ہے تو آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اس بیٹی کے لیے جس کی وہ کفالت کیا کرتے تھے مریم کی پاس حضرت زکریا آیا کرتے تھے، اور زکریا جب بھی آتے دیکھتے بغیر موسم کے پھل موجود ہے، کیلا کا موسم نہیں کیلا ہے، انگور کا موسم نہیں انگور ہے، آم کا موسم نہیں آم ہے، لیچی کا موسم نہیں لیچی ہے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ تمہیں پھل کون لا کر کے دیتا ہے؟ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی ہیں اور مریم سے پوچھ رہے ہیں یہ پھل کہاں سے آ رہا ہے، اس کا مطلب نبیوں کو غیب کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو حضرت مریم سے حضرت زکریا نہیں پوچھتے یہ پھل تیرے پاس آیا تو آیا کہاں سے؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں آئی میرے خالو، آپ نے سوال کیا یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ آئی میرے خالو سنیے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے روزی دیتا ہے، بغیر حساب کے۔ اللہ کے یہاں کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کتنا دے گا، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ روزی روٹی دیتا ہے، تو اللہ سے مانگیے۔ حضرت زکریا نے سوچا رے جب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، ہم 80-90 سال کے ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، تو کیا ہوا؟ اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اس عمر میں بھی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اتنی بڑی نعمت ہے تو اس اولاد کی قدر کرو۔ آج اگر ہمارا سماج بگڑ رہا ہے تو ہم اولاد کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اولاد دنیا میں ہمیں اور آپ کو ملا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا مانگو اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے تم دعا کیا کرو۔ جب اولاد تیری گھر کے اندر پیدا ہو تو تم اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، شکریہ ادا کیا کرو۔ اور اس کے بعد جب بچہ 7 دن کا ہو تو عقیقہ کرو، اس کے بال کو اس کے سر سے الگ کرو، اور جتنا بال ہو اس کے مقدار کے مطابق تم اللہ کے راہ میں چاندی، تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے، دیکھیے ترتیب بتایا جا رہا ہے اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اولاد کی کس طریقے سے آپ تربیت کریں گے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی اگر تربیت آپ نے صحیح سے نہیں کی تو یہی نعمت آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ یاد رکھیے آپ، اب جیسے بچہ پیدا ہوا نام اچھا رکھو۔ اب نام اچھا رکھنا چاہیے، کوئی نام ایسا رکھے گا نا، کسی ہیروئن کا نام اچھا لگ گیا تو ہیروئن کا نام رکھے گا، ہیرو کا نام اچھا لگنے لگا تو کسی کا نام ہیرو کے حساب سے رکھے گا، کوئی فلمی دنیا کا ایکٹر اچھا لگا تو اس کا نام رکھ دیا۔ نام پیارا پیارا رکھا کرو، اچھا رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے نام سے پکارا جائے گا، تمہارے نام سے۔ آج کل چاہتا ہے کہ آدمی یونک نام ہو، مولوی صاحب ایسا نام بتائیے جو نام ہمارے علاقے ہی میں نہ ہو، یونک نام۔ اب مولوی صاحب کو اتنا پریشان کرتے، مولوی صاحب کوئی اچھا نام بتائیے، اتنے فون آتے مولوی صاحب ایک نام بتائیے، تو اب ہم لوگوں کو جو نام ہے وہی نام بتا دیتے ہیں۔ نہیں مولانا ایسا نام نہیں، ہم کو ایسا نام چاہیے جو ہمارے علاقے میں نہ ہو۔ نام رکھیا، کیسا نام رکھتا ہے؟ یونک نام۔
اور آپ نام سنیے گا تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ نام بہت پیارا رکھنا چاہیے کہ وہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ بہت اچھا نام رکھیے۔ ایک آدمی نے ایک مولانا سے پوچھا کہ میرا بیٹا کا نام بتائیے، تو اس نے نام بتایا عبد الرحمن رکھیے۔ کہا کہ یہ نہیں، کوئی اور بتائیے، بولا عبد الرحیم رکھیے، بولا یہ نہیں، بولا عبداللہ رکھیے، بولا یہ نہیں، اور بھی نام بتایا، پسند نہیں کیا۔ اب اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں بتا سکتے ہو، ہم خود چیک کریں گے۔ قرآن اس نے اٹھایا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور جب قرآن کی آیت کے اوپر پہنچا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تو دماغ میں بات آئی، ارے مطففین تو کسی کا نام ہے ہی نہیں اپنے علاقے میں۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام مطففین رکھ دیا۔ مطففین کا معنی ہوتا ہے چوری کرنے والا۔ اب نام رکھ دیا مطففین، باپ ہی بیٹا کا نام رکھتا ہے چوری کرنے والا، ڈنٹی مارنے والا۔ اب یاد رکھیے، بتائیے نام کیسا رکھ رہا ہے؟ اسی وجہ سے نام بہت سوچ سمجھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں اولاد ملے تو ساتھ میں تم عقیقہ کرو، پیارا پیارا نام رکھو، اچھا نام رکھو، اور اس کے بعد اس بچی کے اوپر ذرا دھیان دیا کرو۔ وہ بچہ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو اس بچے کو اللہ اللہ بلوانے کی کوشش کرو۔ اللہ اللہ بلواؤ، آج اللہ اللہ بلوائیں گے۔ آج بچہ پیدا ہوا ہے تو بچہ کے سامنے سیریل لگایا جاتا ہے، بچہ کے سامنے گانا بجایا جاتا ہے، بچہ کے سامنے ڈانس دیکھا جاتا ہے، بچہ کے سامنے گالیاں دی جاتی ہے، بچہ کے سامنے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بچہ، یہ چھوٹا بچہ کاپی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بچہ اسلام کے پر پیدا ہوتا ہے، جتنے بھی بچے ہیں۔ اب باپ اس کو چاہے یہودی بنائے، نصرانی بنائے، مجوسی بنائے، جب بچہ چھوٹا وہ بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ بلواؤ۔ ماں بھی اللہ کا نام لے تو باپ بھی اللہ کا نام لے۔ کھانا جب کھانے لگو تو زور سے بولو بسم اللہ، تاکہ آپ کی آواز سن کر کے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی اس آواز کو پہچان جائے اور وہ بھی یہ کام کرنے لگے، جب بھی کھائے وہ بھی بولے بسم اللہ۔ ہم اور آپ اپنے گھر میں یہ ماحول بنائے ہیں، زور سے تھوڑا بولیے بسم اللہ، لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات آپ نہیں کر رہے تو بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ بچہ سیکھ نہیں رہا ہے، سکھا کہاں رہے ہیں؟ اور بچہ تھوڑا بولنے لگے تو اس بچہ کو لا الہ الا اللہ بلواؤ، اس بچے کو کلمہ توحید کا اقرار کراؤ، اس بچے کو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اس بچے کو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، رکوع صرف اللہ کے لیے کیا جائے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ آئی میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آپ نے ام سلیم کا نام سنا ہے؟ ام سلیم ایک صحابیہ ہے، ان کا شوہر ہے، ان کا شوہر ام سلیم کا بیٹا ہے انس بن مالک، انس بیٹا ہے، اور مالک بن نضر اس کا شوہر ہے۔ اس کے شوہر کہیں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے کہ محمد الرسول اللہ جب مدینہ آئے اور محمد الرسول اللہ نے لوگوں کے درمیان کلمہ توحید رکھی اور لوگوں کے درمیان بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جن معبود کی تم عبادت کیا کرتے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، جن کو تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پیر بناتے ہو، ہاتھ بناتے ہو، جس کا مجسمہ بناتے ہو، جس کا اسٹیچو بناتے ہو اور پھر اسی کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، یہ کتنی بیکار کی بات ہے، یہ عقل سے باہر کی بات ہے۔ یہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مکہ کے سرزمین کے اندر اور مدینہ کی دھرتی کے اوپر، مدینہ کی دھرتی میں جناب محمد رسول اللہ نے جب ایسی باتیں رکھی تو مالک بن نضر کی بیوی ام سلیم نے جب یہ آواز سنی
کی اور ام سلیم نے بھی غور و فکر کیا کہ محمد الرسول اللہ تو صحیح کہہ رہے، یہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لکڑیوں کو جمع کریں اور لکڑیوں کو ایک مجسمے کے شکل میں بنائیں اور ایک اسٹیچو بنائیں، پھر ہم اس کو بھگوان کا روپ دے دیں، اس کو اللہ کا روپ دے دیں، اس کو اللہ اور اس کو گاڈ کا مانیتا دے دیں، اس کو ہم اپنا بھگوان کہنے لگے، اپنا رب کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ شوہر نہیں آیا تھا، بیوی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب بیوی کے گود میں حضرت انس ہیں، بیوی کے گود میں حضرت انس ہیں، اب ماں ہے اور اس بیٹا کو گود میں دودھ بھی پلا رہی ہے اور لا الہ الا اللہ بلوا رہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے، اللہ اللہ بول رہی ہے، بچہ کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور اس کی ماں اس بچے کو اللہ اللہ بلوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شوہر آیا کما کر کے باہر سے، ملک شام سے واپس لوٹا، کسی نے بتایا تمہاری بیوی جانتے ہو تمہارے خلاف ہو گئی ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ جائیے تو گھر میں دیکھیے کیا ہوا ہے۔ گھر کے اندر جیسے شوہر ہسبینڈ انٹری کیا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ کا ورد کرا رہی ہے اور اپنے بچے کو اللہ اللہ بلوا رہی ہے۔ شوہر نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تم کس اللہ کا نام لے رہی ہو؟ کہا میرے شوہر اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، اس اللہ کے سامنے، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اسی اللہ کا نام لینے کی کوشش کرو، اور تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ چکی ہوں اور میں اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ پڑھوانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شوہر غصے میں تھا، بول کے نکل گیا کہ جب تک تم اس کلمہ کا انکار نہیں کرو گی میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ یہ بول کر کے نکل گیا اور باہر چلا گیا اور اتنا دور چلا گیا کہ اس کے کسی دشمن نے اس کو قتل کر دیا، لیکن یہ عورت اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہے، اپنے بچے کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کروا رہی ہے۔ آج ہماری لڑکیوں کو دیکھو، ہماری لڑکیاں اپنے بچوں کے سامنے گانا گاتی ہے، ہماری لڑکیاں بچے کے سامنے گانا گا رہی ہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے۔ اب ذرا بتاؤ اس بچے کے ذہن کے اندر کون سی باتیں نقش ہوں گی، کون سی باتیں اس کے ذہن کے اندر بیٹھے گی؟ بتاؤ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ کے گود سے جو بچہ باہر آتا ہے وہ بچہ اللہ کا نام سننا چاہیے، وہ بچہ قرآن کی آیتیں سننا چاہیے۔ آج ہمارے گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول نہیں ہے، آج ہمارے گھر کے اندر قرآن کی آیتیں نہیں بجائی جاتی ہے، آج ہمارے گھر کے اندر گانوں کی آواز آیا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بچہ کیسے اللہ کو جانے گا؟ وہ بچہ کیسے اسلام کو جانے گا؟ وہ بچہ کیسے جناب محمد رسول اللہ کو جانے گا؟ کبھی کبھی اس پہلو کے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے جانے گا بچہ؟ خالی جلسہ میں چلے آئیے گا تو اسلام کے بارے میں جانکاری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، جب بچہ 7 سال کا ہو تو بچہ کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ باپ ہو بیٹا کو نماز پڑھنے کا حکم دو، ماں ہو بیٹی کو نماز پڑھنے کا حکم دو، بیٹا کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ آئی بیٹا چلو، اب تم 6-7 سال کے ہو چکے ہو، اب تم نماز پڑھو۔ دیکھو مؤذن نے آذان دے دی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن نے آذان دے دی، اب آذان کی بعد ہمارا کام یہی ہے کہ عبادت کرنا۔ اے میرے بیٹی، اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے میرے بیٹے،
ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئی میرے بیٹے چل عبادت کر لے۔ اللہ نے صرف کھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، صرف انجوائے کے لیے نہیں بھیجا، صرف سونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آئی میرے بیٹے چل عبادت کر لے۔ اپنے بیٹے کو مسجد کی طرف لے کر کے جاؤ، اور عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں وہ نماز پڑھے تو اپنے بیٹی سے بھی کہے آئی میری بیٹی تم بھی نماز پڑھ لو۔ اب ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی بھی نماز پڑھے گی، کیونکہ بیٹیاں یا بچے اپنے ماں باپ کی کاپی کیا کرتے ہیں۔ بیٹا جیسا باپ جیسا کرتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی کرتا ہے، باپ جیسا کرتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی کرتا ہے، ماں جیسا کرتی ہے بیٹی بھی ویسا ہی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے امام کائنات نے فرمایا تھا ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر باپ اس کو چاہے تو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، یا یہ کہو کہ باپ چاہے تو اس کو بے نمازی بنا دی، ماں چاہے تو اس کو بے پردہ والی بنا دی۔ اگر ماں بے پردہ ہو کر کے گھوما کرتی ہے تو اس کی بیٹی بھی بے پردہ ہو کر کے گھومے گی۔ ماں اگر گانا سنا کرتی ہے تو بیٹی بھی گانا سنے گی۔ باپ اگر گٹکا کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے تو اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کو دیکھ کر کے وہی کام کرے گا۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ نے باقاعدہ تعلیم دی اور شکشا دی اور بتایا یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو ابھی دنیا کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس بچہ کا پہلا مدرسہ اس بچہ کا وہی ماں باپ ہے، اس کا گھر ہے، پہلا مدرسہ اس کے ماں کا گود ہے۔ اب ماں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہے ویسا بنا سکتی ہے۔ عبد القادر جیلانی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ عبد القادر جیلانی کو پڑھانے کے لیے اس کی ماں نے بھیجا، شام کی کوفہ کی طرف بھیجا، آئی میرے بیٹے جاؤ تم وہاں پڑھنے کے لیے جاؤ۔ یہ 9-10 سال کا یہ بچہ تھا اور ماں نے اپنے بچے کے جیب میں یا یہ کہہ لیجئے ان کے جھولی کے اندر 40 اشرفیاں ڈال دی۔ آئی میرے بچے جب تم وہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، خرچہ کی تمہیں ضرورت پڑے گی، اس 40 اشرفیوں سے اپنا کام چلا لینا چلے جاؤ۔ جا رہا تھا عبد القادر جیلانی، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا قافلے کو اور سب سے مال چھیننے لگا۔ عبد القادر جیلانی کے پاس بھی آیا وہ ڈاکو اور اس سے بچے سے کہتا ہے اس گٹری کے اندر کیا، جھولی کے اندر کیا بتاؤ۔ بچے نے کہا اس جھولی کے اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ 40 اشرفیاں پکڑ کر کے لے کے گیا ڈاکو کے سردار کے پاس، اور سردار کے پاس لے جانے کے بعد کہتا دیکھیے بچہ کیا کہہ رہا، گٹری کے اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کیا تو اس کے اندر 40 اشرفیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ بچہ 9-10 سال کا بچہ ہے، کہا کہ ہاں ہے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ بچہ تمہیں معلوم نہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم تمہارے اس مال کو لے لیں گے، تم جھوٹ بول کر کے اپنے اس مال کو بچا سکتے تھے۔ بچہ چیخ کر کے کہتا میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، میری ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، اللہ کو جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے، اللہ کو جھوٹ بولنا برداشت نہیں ہے۔ آئیے ڈاکوؤں کے سردار میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، میری ماں نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے سب کچھ کر لینا، لیکن آئی میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا۔ ڈاکوؤں کا یہ سننا تھا سردار کا، تمام کے تمام ڈاکوؤں نے اسی وقت توبہ کیا اور سب کے سب ایمان والے بن گئے۔ آج ہمارا بچہ جھوٹ بولتا، جھوٹ کون بولوانا سکھاتا ہے؟ باپ۔ کوئی کسی سے پیسہ پاتا اگر گھر کے اندر آ گیا، کھٹکھٹایا، دیکھا کھڑکی سے، ارے 5000 پیسہ پا رہا ہے یا 10,000 پیسہ پا رہا ہے، کیا ہوگا؟ اپنا بچہ یا اپنی بیٹی کو بھیج دیتا، جاؤ بول دینا ابو گھر پہ نہیں ہے، پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ اب یہ بچہ تو سچا ہوتا ہے، 5-6 سال کا، کیا بولے گا؟ باہر گیا کیا بات ہے، تمہارے ابو گھر پہ ہیں؟ بچہ سچا ہوتا ہے۔ ابو نے بولا کہ بول دو کہ گھر پہ ابو نہیں ہے، بول دیتا ہے۔ بیٹا بول رہا وہی بات کہ ابو بولا کہ گھر پہ نہیں ہے، بول دو۔ اب یہ جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ اپنے بچے کو یہ جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟
مؤذن کی اذان کی آواز آ رہی ہے، تم گانا سن رہے ہو۔ اب یہ اذان کی توہین کس نے سکھایا؟ لڑکیوں کو دیکھو بے پردہ ہو کر کے چھتوں میں گھوما کرتی ہے۔ اب ان کی بیٹیاں اگر اپنے ماں کو دیکھیں گی کہ میری ماں چھت کے اوپر بغیر دوپٹہ کی اپنے بالوں کو سنوارتی رہتی ہے اور گلیوں میں بغیر دوپٹہ کے گھوما کرتی ہے، تو بتاؤ وہ لڑکیاں اپنے ماں سے کیا سیکھیں گی؟ وہ سمجھیں گی میری ماں کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، یہی میں بھی کروں گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ماں اس کی زندگی کا سب سے پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اسلامی طریقے پہ ڈھالنے کی کوشش کرے۔ بچہ پیشاب کرنے کے لیے جائے، اس کو بولے بیٹا پانی لو۔ کھانا کھائے، بسم اللہ نہ بولے تو اپنے بچے سے بسم اللہ بلواؤ۔ خود ہی بسم اللہ نہیں بولے گا، کھڑا کھڑا ڈر پی لیا پانی، تو کیا بچے کو کیا سکھائے گا؟ کہیں سے آیا ہے پانی دے، پانی لیا ویسے ویسے پی لیا، کتنا سانس میں پیا کچھ نہیں، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے وہ بچہ کیسے اسلام کے اوپر چلے گا؟ بچہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ باپ آیا ہے، کھڑے کھڑے پی لیا، بسم اللہ بھی نہیں بولا، تو بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ کوئی فرشتہ اس کو سکھائے گا؟ اب امام صاحب کے چکر میں لگے وہ امام صاحب کے پاس بھیج دیتا ہوں، بھیجنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے بچے کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، بچہ ادھر سے ادھر سے کھا رہا تھا، کبھی یہاں سے بوٹی نکال رہا ہے، کبھی وہاں سے، کبھی ادھر سے کھا رہا تو کبھی ادھر سے کھا رہا ہے۔ امامی کائنات کہتے ہیں یا غلام سم اللہ، یا غلام اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاؤ۔ بسم اللہ کہو، تم نے بسم اللہ نہیں کہا، جلدی جلدی کھا رہا ہو، بسم اللہ کہو۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، او غلام، او بچے، او لڑکے، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، او بچے تم کنارے سے کھاؤ، اپنے طرف سے کھاؤ، ادھر ادھر سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعلیم جناب محمد رسول اللہ ایک بچے کو دے رہے ہیں۔ بچہ ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو توحید کا درس دے رہے ہیں، اس بچے کو توحید سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، اے بچے جب بھی تم سوال کرنا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے بچے جب بھی تم مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ ایک بچے کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ تربیت کا یہ طریقہ بتا رہے کہ بچے کو چھوٹا ہو اسی وقت سے تم اس کو توحید کا درس دو، اس کو شرک سے منع کرو۔ وہ بچہ ضرور ہے لیکن وہ بچہ آگے بڑھ کر کے وہ بڑا ہوگا، وہی جوان ہوگا، جیسا دیکھے گا ویسا ہی کرے گا۔ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوا کرتے ہیں، جس کو آپ بغیر دوپٹے کے باہر بھیج دیا کرتے ہو، میرے بھائیوں یہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی، ان لڑکیوں کو بتاؤ یہ سر کا بال دکھانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے بیٹیوں جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے سر کے بال کو چھپا کر کے نکلا کرو، اور عورتوں کو چاہیے وہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو خوبصورتی کو ظاہر کر کے باہر نہ نکلیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے لڑکیوں تم گھر میں رہا کرو، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلا کرو، اور اگر تمہیں ضرورت پڑے، تمہیں بازار جانا پڑے، تمہیں کپڑا خریدنا پڑے، تمہیں میک اپ کا سامان لینا پڑے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، تمہیں دوائیاں لینا پڑے، تمہیں اسکول جانا پڑے، تو اے لڑکیوں تم زیب و زینت اختیار کر کے مت جایا کرو، زمانہ جاہلیت کی طرح کپڑے پہن کر کے مت نکلا کرو۔ تم چلو تو لگنا چاہیے کہ مسلمان کی بیٹی چل رہی ہو، تم چلو تو لگنا چاہیے کہ مسلمان کی بہن چل رہی ہو، تم چلو زمین کے اوپر تو لگنا چاہیے کہ مسلمان کی ماں چل رہی ہے۔ تمہارے چلنے سے اسلام ظاہر ہونا چاہیے، تمہارے چلنے سے حیا ظاہر ہونا چاہیے، تمہارے چلنے سے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ مسلمان کی بیٹیاں نہیں ہے، تمہارے چلنے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان کی لڑکیاں ہیں۔
آپ کے چلنے سے پتہ ہونا چاہیے، لڑکا چلے تب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کا لڑکا چل رہا ہے۔ آج کل مسلمان لڑکوں کو دیکھیے، راستے میں چل رہا ہے، کوئی خوبصورت لڑکی، سندر لڑکی کو دیکھا چھیڑنا شروع کر دیا، مسلمان لڑکا ہے؟ یہ کون طریقہ، یہ کس نے بتایا اس کو؟ یہ کہاں کی تہذیب آئی؟ اپنے سماج کے اندر یہ وہ بےہودہ چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ کس نے سکھایا؟ ارے یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، جن لڑکیوں کو تم چھیڑ رہے ہو، ہاں مسلم لڑکے، کالجوں میں پڑھنے والا کسی لڑکی کو پارکوں میں لے جا کر کے اس کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، 17 18 20 سال کی لڑکیوں کو لے جا کر کے ایسے ایسے جگہوں میں لے کر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ انجوائے کرتا ہے، لڑکا لڑکی مل کر کے بے حیائی والا کام کر رہا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ میرے بھائیوں، اگر ماں باپ اس کو سکھائے ہوتے، آئی میرے بیٹے یہ کام کبھی بھی مت کرنا، تم بند کمرے میں کرو، یا کلکتہ کے کالجوں میں کرو، یا کلکتہ کے پارکوں میں کرو، یا پھر مالدہ کی کسی کونے میں کیا کرو، دارجلنگ لے جا کر کے کیا کرو، آئی میرے بیٹے اللہ کا پاور اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرض کی تمام چیزوں کو جان رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اپنے بچے کو وہ تعلیم نہیں دی ہے، آپ نے اپنے بچے کو وہ سمجھایا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کا بچہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، آپ کی بیٹیاں رات میں چیٹنگ کیا کرتی ہے، باتیں کیا کرتی ہے۔ او لڑکی، او اسلام کے ماں، تمہارے پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اولاد سے تمہیں نوازا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بچہ آپ کا ہے، ایک تو اولاد نہیں ملتی ہے، لیکن یہ اولاد ملی ہوئی ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس اولاد کو آپ کو بنانا ہے، مرنے کے بعد یہی اولاد آپ کو کام آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، مرنے کی بعد جب یہاں سے جاتا ہے، مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، دولت لے کر کے نہیں جاتا، بلڈنگیں لے کر کے نہیں جاتا، بینک بیلنس لے کر کے نہیں جاتا، لیکن مرنے کے بعد وہ 3 چیزیں ایسی چھوڑ کر کے جاتا ہے جس کے بعد اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، اگر کوئی ایسا کام کر دیا جس کے وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو تو اس آدمی کو اس کا ثواب ملے گا، مثلا مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، درخت لگوا دیا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا۔ او علم ينتفع بی، آپ نے علم پھیلایا، آپ نے اپنے سہیلی کو اچھی بات آپ نے بتائی، آپ نے اپنے دوستوں کو اچھا بات بتایا، بہترین باتیں بتائی، آپ نے قرآن و حدیث کی باتیں بتائی، آپ نے اپنے دوستوں کو نماز کا طریقہ بتایا، اور وہ بچہ، وہ دوست اگر نماز پڑھے گا اور جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز پڑھے گا، جب جب وہ نماز پڑھے گا تب تب آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو بتایا ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ نے کسی کو اچھی باتیں بتائی ہے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولد صالح یدعو لہ، اور اگر آپ نے اپنا بچہ کو دیندار بنایا، متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، نمازی بنایا، اللہ کے اوپر چلنے والا بنایا، اسلام کے اوپر چلنے والا بنایا، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا اگر آپ نے بچے کو بنایا تو اگر آپ کا بچہ نماز پڑھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی بیٹی قرآن کی تلاوت کرے گی تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی بچی پردہ کرے گی تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ فرمایا آپ کا بچہ جب آپ کے لیے دعا کرے گا تو عذاب قبر آپ سے کم کیا جائے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، آپ کا بچہ جب نیک ہوگا، نماز پڑھے گا اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے
माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, आए अल्लाह मेरे माँ बाप को क्षमा कर दे, आए अल्लाह मेरे माँ बाप को माफ कर दे। जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन के अंदर क्षमा किया था, रहम किया था, आए अल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर बहुत रहम किया, इस वजह से अल्लाह तो मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा। जब बच्चा को आप इतना अच्छा बनाएंगे तब वो बच्चा आपके लिए दुआ करेगा। अब आपका बच्चा आपका शराबी है, जुआड़ी है, शराबी है, हर वक्त मोबाइल में गाना और फिल्म और डांस यही सब देखता है और लगा रहता है गेम खेलने में, तो आपका बच्चा मरने के बाद आपके लिए क्या दुआ करेगा? वो खुद अपने लिए नहीं कर रहा है तो आपके लिए क्या करेगा? इस वजह से मेरे भाइयों अपने बच्चे को दीनदार बनाओ। फरमाया बच्चा दीनदार हो तो मरने के बाद भी आपको काम आएगा, लेकिन अगर आपने इन बच्चों की मोहब्बत में आकर के अगर अपने बच्चों और औलाद की मोहब्बत में आ गए और बच्चों की फरमाइश पूरा करने लगे, बच्चा कहे मुझे ये मोबाइल चाहिए, आपने मोबाइल दे दिया, बच्चा कहे मुझे गाड़ी चाहिए, आपने गाड़ी ला करके दे दी, बच्चा कहे मुझे यहाँ घूमना है, आपने वहां घुमाया, बच्चा कहे मुझे ये चाहिए, आपने वो कर दिया। यानी बच्चों की सारी फरमाइश आपने सुन ली और बच्चे को आपने इस्लाम के ऊपर नहीं चलाया, बच्चे से बहुत ज्यादा आपने मोहब्बत की और अल्लाह के ताल्लुक से उसको आपने नहीं बताया, तो मेरे भाइयों ये बच्चे आपको जहन्नम के करीब कर देंगे। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों कहीं तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से तुम्हें दूर न कर दे, या औलाद तुम्हें कहीं अल्लाह की इबादत से दूर न कर दे। औलाद से मोहब्बत करो, उतनी करो जितनी मोहब्बत होनी चाहिए, उससे ज्यादा तुम्हें मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। औलाद से मोहब्बत करो लेकिन अल्लाह से बढ़ के मत करो। अगर तुम्हारी औलाद अगर गलत काम कर रही है तो अपने औलाद को तुम मारो, उसको डांटो, नहीं माने तो घर से बाहर कर दो, लेकिन अपनी औलाद की सही तौर पर तरबियत करो, वरना मरने के बाद तुम्हें भुगतना पड़ेगा। औलाद बहुत बड़ी एक नेमत है। अब ऐसा नहीं है कि औलाद जो चाहे वो कर लो, जो चाहे वो कह दो कर लो। मेरे भाइयों औलाद बच्चा क्या जाने, बच्चा को आपको देखना पड़ेगा, मेरा बेटा कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, क्या खाता है। हाँ, छोटा छोटा बच्चा गाली दे रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं है। बेटी किसके साथ जा रही है, किससे बातें कर रही है, ये आने वाली ये नस्ल है, नस्ल ये हमारा फ्यूचर है। इस फ्यूचर के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, वरना मेरे भाइयों सिर्फ नाम का मुसलमान, नाम का इस्लाम रह जाएगा, घर के अंदर इस्लाम का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अपने इन बच्चों के ऊपर गौर करो, फिक्र करो, सोचो कि हमारा बच्चा कैसे नमाज पढ़ेगा जब मैं खुद नहीं नमाज पढ़ता हूँ। फरमाया जब बाप नमाज, बेटा नमाज न पढ़े तो बाप मारे, और बाप ही नमाज न पढ़े तो कौन मारे? दादा, वो तो मर चुका, वो क्या मारेगा? मेरे भाइयों जरा सोचो, गौर करो, तसव्वुर करो। अल्लाह के नबी भी बच्चों से मोहब्बत किया करते थे और बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह की नबी अपनी बेटी से इतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे मेरे भाइयों, हदीस में आता है जब वो बेटी फातिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए आया करती थी, इमामुल अंबिया उठ करके खड़े हो जाया करते थे और अपनी बेटी को गले से लगाया करते थे, अपनी बेटी को अपने बगल में बैठाया करते थे, उनके पेशानी को चूमा करते थे। अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करने के बाद भी अल्लाह के नबी अपने बेटी से कहा करते थे, आई मेरी बेटी फातिमा सलोने में माली, आई मेरी बेटी फातिमा जो भी मांगना मुझसे मांग लो, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। आई मेरी बेटी मरने के बाद तेरा बाप कुछ भी काम नहीं आएगा। आई मेरी बेटी इल्मली, आई मेरी बेटी नेक अमल कर ले, अच्छे अमाल कर ले, मरने के बाद मैं तुम्हें काम नहीं आऊंगा। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटी से मोहब्बत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आखिरत की फिक्र दिला रहे हैं, जहन्नम के बारे में बता रहे हैं,
जन्नत के बारे में बता रहे हैं, आई मेरी बेटी दुनिया में जो भी तुम चाहो जितना मेरे पास है अपनी हैसियत के मुताबिक मैं तुम्हें तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी मरने के बाद मैं तुम्हें काम नहीं आ सकूंगा। आज हम अपने बेटी को कुछ बोलते हैं, नमाज नहीं पढ़ रही, कोई बात नहीं। आज हमारा बेटा नमाज पर नहीं पढ़ रहा, फिर भी खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ। हमारी बेटी जींस टी शर्ट पहन करके जा रही है कॉलेज, ठीक है चलेगा, चलेगा, कैसे चलेगा? मेरे भाइयों, कौन इस चीज के ऊपर पाबंदी लगाएगा? सिर्फ जलसा करने से समाज के अंदर इस्लाह हो जाएगा? हर जिम्मेदार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, हर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर आप बाप हैं तो बाप बनिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह। कैसे बाप हैं आप? माँ हैं तो बनिए हजरते उम्मे सुलैम की तरह, सुमैया की तरह। गौर करो मेरे भाइयों, आज हमारी माएं इस्लाम से दूर है। आज हमारे बाप जो अपने आप को बाप कहा करते हैं, अपने आप को फादर कहते हैं, वो आज अपनी जिम्मेदारी से दूर है। आज बाप शराब पीता है तो बेटा कैसे दीनदार होगा? आज माँ बेहया होकर के, बेपर्दा होकर के घर से बाहर निकलती है तो बताओ उसकी बेटियां पर्दा वाली कैसे होगी? उसकी बेटियां दीनदार कैसे हो सकती है? नहीं होगा। अपने समाज को सुधारना है तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, तुमको तुम्हारी औलाद, तुमको तुम्हारे माल कहीं अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि तुमको तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल भी ये एक फितना है, माल भी बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास माल नहीं है, माल वाला जो है ना, माल भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं बहुत बड़े के आदमी हो गई हो। ये पैसा, ये माल भी एक बहुत बड़ा फितना है। माल दिया है तो अल्लाह के राह में खर्च करो।